آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پشاور سانے کو اب تقریباً 48 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں اور یقین طور پہ 48 گھنٹوں کے بعد بھی کوئی مزید پیش رفت اس میں نظر نہیں آتی۔ ابھی بھی ifs and buts کی سچویشن ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو اٹیک ہوا ایک سرکاری گاڑی کی اس میں معاونت حاصل کی گئی ہے، اور یہ گاڑی کس کی ہے اور یہ وہیکل کس کا استعمال ہوا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تفتیشی ادارے اس وقت جہاں اپنی تفتیش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ ہوا جہاں پہ تقریباً 150-200 لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ 150-200 خاندان اس سے افیکٹ ہوئے تو غلط نہ ہوگا، پاکستان کی ساکھ کے اوپر ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں حکومت نے اپنی مہم جوئی سے باز نہ آئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ کل جس انداز سے پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر پولیس نے جس انداز سے اٹیک کیا، یا یہ کہا جائے کہ ان کی رہائش گاہ میں جس انداز سے وہ داخل ہوئے، وہ جو مناظر تھے وہ کسی بھی طور پہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ پیٹرول کی مہنگائی کے بعد سے، پیٹرول کی مصنوعات میں مہنگائی کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ مزید بے قابو ہو رہی ہے۔ معاشی طور پہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے، آج اس سوال سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب شعیب راجہ صاحب اور جناب رضوان شاہ صاحب۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور ویلکم کروں گا آج کے شو میں اور سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ شعیب صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ جو پشاور میں جو سانحہ ہم نے دیکھا، ایک بڑا سانحہ ہے یقینی طور پہ ہر پاکستانی کے لیے، اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اے پی ایس پشاور کے طرز کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا کہ پوری قوم ایک ہوئی ہے اور ایک بڑا گرینڈ آپریشن تیار کیا گیا، ساری سیاسی قیادت نے، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا دھرنا جاری تھا تحریک انصاف کا، اس سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک یونٹ بن گئی پوری قوم، اور اس کا ہم نے مقابلہ کیا۔ آج اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ہم پھر بھی اسی سیاسی انتقام کے اوپر بات کر رہے ہیں، سیاسی بدلے کی بات کر رہے ہیں، سیاسی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی جو رہائش گاہ کے اوپر جس انداز سے پولیس نے دھاوا بولا اور جس انداز سے پولیس اس رہائش گاہ میں داخل ہوئی، یہ تو صاف واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات دراصل کچھ اور ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکہ ہونے کے 10 منٹ کے بعد ان کے جو ہم نوا جو ان کے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے کمپین چل پڑتی ہے کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بجائے اس کے کہ اس وقت آپ لوگ وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تدفین کے لیے کچھ کرتے، جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج کے لیے کرتے، اب فوری طور پہ آپ بھاگ پڑتے ہیں کہ نہیں جی ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ دوسری بات جو اوریا مقبول جان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا جو میں نے پڑھا ہے، اور وہ بڑا مجھے مطلب یہ کہ میں اس سے بڑا کیا کہنا چاہیے کہ متاثر بھی ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو دھماکہ یہ خودکش دھماکہ تھا، خودکش دھماکہ جو کوئی جیکٹ لے کر گیا ہوگا، جیکٹ میں زیادہ سے زیادہ 20 نہیں تو 25 کلو مواد ہوگا، اس کے ساتھ ایک پوری چھت اڑ جانا جو ہے، کنکریٹ کی بنی چھت اڑ جانا جو ہے، یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پہلے بھی کچھ تھا، وہاں پہ پہلے بھی کچھ اور بھی تھا جس سے وہ پورا اتنا خوفناک دھماکہ ہوا، اور 100 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے۔ اور حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی، جو اس کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں ان کے پیچھے کوئی چڑھا جاتا۔ آپ کے آئی جی کے بیانات دیکھ لیں، سرحد کا آئی جی کیا کہہ رہا ہے، آپ خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سرحد کے جتنے بھی ٹول پلازا ہے وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنا حصہ الگ سے لے رہے ہیں۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں بھائی آل آف اے سڈن؟ لیکن شعیب صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر ضرور ایڈ کریں، آپ نے بالکل کہا کہ ہو کیا رہا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی تقریر بھی اگر آپ نے سنی ہو، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں الزام ماضی کی حکومت کے اوپر ہی دیا کہ کس انداز سے انہوں نے لوگوں کو چھوڑا، یہ سارے معاملات۔ میرا سوال تو صرف اتنا ہے کہ ایسے ماحول میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوگ کا عالم ہے اور ایک بڑا جانی نقصان ہوا ہے، ایسے میں یہ الزام تراشیوں کی سیاست کیا ہمیں کرنی چاہیے؟ آج بھی ہم دیکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور ہمارے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، ہماری سیاست کا طرز دیکھیں، اس میں ایسا لگتا ہی نہیں کہ کچھ ہوا ہو۔ دیکھیں منیر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو بات کی باتیں ہیں نا۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جب الیکشن کا اناؤنس کیا ہے، مطلب 2 دن پہلے گورنر انہوں نے الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے،
اور اگلے دن جو ہے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے. کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ کیا مطلب اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, کیا یہ دھماکہ صرف الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے تھا؟ ماضی میں ہوتا رہا اس طرح سے, ماضی میں اس طرح سے ہوتا بھی رہا ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں کا شکوہ بھی رہا اس حوالے سے کہ اس طرح کے ماحول میں الیکشن کرانا یقینی طور پر مشکل عمل ہوتا ہے. دیکھیں سر, یہ میں اس پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں. I'm sorry to say, میں اس پہ تھوڑا سا, بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ کنفیوز ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں جی انڈیا کا ملوث ہو سکتا ہے. انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے الیکشنز کو سبوتاج کرنے کی؟ کون لوگ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ دو سوال ہے نا, یہ بڑے اہم سوال مطلب جی بالکل اہم, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دو سوال ہیں بڑے سادے سے, کہ آج آپ الیکشن کا مطلب ڈیٹ دیتے ہیں, اگلے دن دھماکہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی دہشت گردی شروع ہو رہی ہے. پچھلے 4 سال دہشت گردی کیوں نہیں تھی؟ یہ چھٹی پہ تھے کیا؟ میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ بھی اگر اس کا جواب دے دیں, کیونکہ یہ جو شعیب صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں, ایسے ماحول میں یقین طور پہ پہلے تو کسی نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے بڑے طرز کا دھماکہ پاکستان میں پھر ہو سکتا ہے, دہشت گردی اس طریقے سے سر اٹھا سکتی ہے, کیونکہ ایک بڑے آپریشن کیا گیا, آپریشن رد الفساد ہوا, آپریشن رد ضرب اسب ہوا, تو یہ سارے بڑے آپریشن ہوئے. اس کے بعد اب ایک بار پھر سے دہشت گردی ایک نئی لہر ہے. اس کے پیچھے کی کوئی ممکنہ وجوہات تو ہوں گی, صرف افغانستان کے امن و امان کی صورتحال تو نہیں ہے اس میں. میں شعیب صاحب کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں, سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک صوبہ جس کے اندر کئی سالوں سے کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہیں آیا, جہاں پر لوگ مطمئن تھے, امن سے رہ رہے تھے, یکلخت یہ الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی, صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں کے اعلان کے ساتھ ہی پہلے گورنر کا ایک متنازع بیان دینا, جو نگران گورنر ہے ان کا ایک متنازع بیان دینا کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کرے گی. تو یہ ایک بڑا متنازع بیان تھا, اور اس کے فوراً بعد پشاور کے اندر خاص کر کے ایک انتہائی سیکیورڈ ریڈ زون کے اندر پولیس لائن کی مسجد کے اندر دھماکہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس دھماکے کی ٹائمنگ اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایک چیز اور ایڈ کر دیں شاہ صاحب, یہ جو دھماکے کے حوالے سے ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ ایسے ماحول میں الیکشنز کرانا مشکل ہوں گے, میرے خیال سے تو پشاور یا کے پی کے پورے پاکستان میں اس سے زیادہ خراب حالات میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں ماضی میں, اور ایسا نہیں کہ چھوٹے پیمانے بڑے پیمانے پہ الیکشنز ہوئے ہیں. جناب, آپ ماضی کی تمام مثالیں دیکھ لیں, کیا جتنی دہشت گردی پچھلے دور میں تھی اتنی دہشت گردی کے دور کے اندر الیکشنز کا انعقاد نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا صوبے کے اندر اتنے برے حالات ہیں؟ کیا مجھے ایک آپ بات سمجھائیں کہ ریڈ زون کے اندر اگر ایک دھماکہ ہوتا ہے جو صوبے کے امن کو متاثر کرتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں وہ کس کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور سیکیورٹی رکھنا, اس کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یقینی طور پہ اداروں کی ذمہ داری تھی, وہاں پہ موجود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار تھے ان کی ذمہ داری تھی. تو اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک دھماکے سے پورا صوبہ متاثر ہے؟ لیکن میرا پھر یہ سوال ہوگا, ماضی میں ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت جب ہوئی اس کے بعد بھی الیکشنز تو ہوئے, الیکشنز سے رائے فرار تو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا نا, اس کے بغیر تو پروسیس ہی مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں, اگر آپ غور سے پچھلے ماضی میں جائیں تو جب عمران خان کا دھرنا تھا اے پی ایس اسکول پشاور کے اندر, ایک بہت خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ہمارے سینکڑوں طالب علم شہید کر دیے گئے تھے, اور ایک ظلم اور بربریت کی وہاں پہ مثال قائم کی گئی تھی دہشت گردوں کی طرف سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی اس حملے کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہی پہنچا تھا, جب عمران خان نے اپنا اسلام آباد کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس واقعے کے پیچھے. چلیں یہ بھی چیزوں کو آپ علیحدہ نہ کریں, چیزیں بہت ساری سوالیہ نشان رکھتی ہیں, اور اس کی وضاحت آنے والے دنوں میں مقتدر اداروں سے ہونا بہت ضروری ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز اور بھی بتائیں, اس تمام تر سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ سانحہ ہوا
उस सब के बाद जो माशी सूरत हाल है वो पसे पर्दा चली गई, पसे पुश चली गई, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, आज भी OCAC ने एक खत लिख दिया है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया गया है। इस खत के बाद आज ये तमाम तर जो लाइमलाइट है इस इशू पे नहीं आ रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना बड़ा इजाफा हुआ, या पाकिस्तान माशी और एतबार से किस जगह पे खड़ा है। तो अब आपको क्या लगता है हुकूमत इस हवाले से भी अब कुछ काम करेगी, क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट था ये हो गया, इससे हमें आगे भी बढ़ना है, ना सिर्फ इनके सहूलतकारों को अपनी गिरफ्त में भी लाना है, कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो दूसरे एंड पे पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम भी करना है। हुकूमत आपको लगता है इस तरफ सोच भी रही है, संजीदा भी है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत संजीदा है अवाम के बारे में या मुल्क के बारे में? तो मेरा ख्याल है आप हम सर ये तो मैं भी आप ही से सवाल कर रहा हूं ना, मुझे तो मैं तो खुद आपसे जानना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें, मैं आपको एक बड़ा तारीखी जुमला अता करने जा रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ हाल का सोच कर इक़दामात कर रही है। इस हुकूमत ने अपने मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल से बिल्कुल गाफिल हो चुकी है, और उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होता है। वो सिर्फ हाल को देखकर अपनी इक़्तिदार को तवालत देना चाह रही है, पहली बात। सेकंड बात ये आ जाती है, आपके सवाल का एक और जवाब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और वो कोई एक सियासी गलती करें, जैसे उन्होंने कीमतों में इजाफा किया, पेट्रोल की खौफनाक किस्म का इजाफा किया गया, बड़ा बोझ डाला गया आवाम के ऊपर, और अभी मजीद बोझ डलने वाला है, तो क्यों एक दहशतगर्दी का वाकया उस जगह पेश आ गया जहां पर आने वाले दिनों। लेकिन इसका मुमकिन तौर पे ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत के मामलात की इसमें गिरफ्त नहीं है। मैं आपको जो आपने माशियत के बारे में सवाल किया उसके बारे में कुछ आदाद व शुमार पेश करना चाहता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी एक्सपोर्ट 6.8% कम हो चुकी है, आपका रेमिटेंस 11.1% कम हो चुका है, और FDI 58.7% कम हो चुकी है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर मैं आपको वो पूरे आदाद शुमार आप करने दें, मेरी बात सुन लें। 20 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के पास 15.75 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो आज 3 अरब डॉलर तक जा चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या माशी तब्दीली नजर आ रही है? ये जो 12 अरब डॉलर थे ये कहाँ चले गए? इसको कौन चेक करेगा? इसका हिसाब किताब कौन लेगा? कौन से अवाम के ऊपर खर्च किए? क्या किया आपने इसका? शाह साहब आपका सवाल आ गया, नजर आ रही है। शाह साहब आपका सवाल आ गया, मुझे एक ब्रेक। शाह साहब ने बयान किए हैं हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत इस वक्त शायद इन तमाम तक फ्रंट्स के ऊपर देख ही नहीं पा रही कि कितना बड़ा इशू है या कितना बड़ा एक बहरान आ रहा है जो हुकूमत इसको नजरअंदाज किए हुए। इसके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सवाल ये छोड़े गए थे कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, और जो हमने देखा कि एक हंगामी सूरत हाल ये भी हुई कि लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से और दहशतगर्दी के एतबार से एक बड़ा सानिया पेश आया। क्या हुकूमत इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल की नौयत से कासिर है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है, या हुकूमत का इस वक्त जो तरजीहात है इसमें तमाम तर चीजें शामिल ही नहीं है? शुएब साहब, यकीनी तौर पर मईशत एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन ये तमाम तो जो दीगर फ्रंट्स हैं, हुकूमत को उन तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर भी तो काम करना है, लेकिन इस वक्त कहीं भी हुकूमत उस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। छोटी सी मिसाल ले लें, रशिया के हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत ने रशिया के साथ मुआहिदा कर लिया और बहुत जल्द रशियन ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट कर लेगा कम दामों पे। अभी उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई नहीं है, तो अभी से इस तमाम तर चीजों का शोर मचा देना आपको नहीं लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी में है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो रशियन ऑयल है, रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए आपके पास तो सिस्टम ही नहीं है। वो रिफाइन या इंडिया से होगा या किसी और मुल्क से होगा, आपके पास तो उसकी रिफाइनरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात करना ही जो है, ये मेरे ख्याल में तो इसकी कोई लॉजिकल बात नहीं है। ये तो लोगों को एक नया लॉलीपॉप दिया गया कि जी हम रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं, आप यहाँ वहां से ले रहे हैं, रशिया क्यों जा रहे हो? साथ ईरान बैठा है, वहां से ले लो। अगर तुम में इतनी ताकत है तो ईरान आपको उससे भी सस्ता दे देगा और जल्दी दे देगा। बात ये नहीं है। ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो नून लीग की हुकूमत है, इसकी अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लें, इसने हर दौर में अवाम से ही
कड़वा घूंट अवाम को ही पिलाया है। और हर दौर में, इनके हर दौर की आप पिछली पूरी हिस्ट्री खोल के देखते हैं, ये अवाम से कुर्बानी लेते हैं, खुद ये 80-80, 85-85 वजीर बना लेते हैं। तो अब ये जो शाह साहब ने जो आपको जो स्टेटिस्टिक्स जो उन्होंने जो फिगर्स बताए हैं, मैं रीचेक करूंगा कि मतलब क्या सूरत हाल है। बहरहाल बात ये है कि हालात तो हमारे फिर खराब होंगे ही ना। आपने किया क्या है? आप एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो रही है। क्यों एक्सपोर्ट खत्म हो रही है? इसलिए एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। अब कैसे बढ़ाओगे एक्सपोर्ट? क्या करोगे आप? तो इनकी तवज्जो इस तरफ तो है ही नहीं, किसी दौर में भी नहीं रही। ये तो पहले भी जब आते थे तो ये मेट्रो बना लो, ऑरेंज ट्रेन बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जिनका आज तक पाकिस्तान को नुकसान चल रहा है। किसी एक प्रोजेक्ट में भी ना मेट्रो भी आपका जो है वो सब्सिडी पे चल रहा है, राइट। ऑरेंज ट्रेन भी आपकी सब्सिडी पे चल रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सब्सिडी पे चल रहे हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिससे मुल्क और कौम को कोई फायदा हुआ हो? कोई एक बता दे। ये जो बात करते हैं बार बार के जी हमने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, ये लगाए, वो लगाए, वो जरा उन प्रोजेक्ट को खोल कर तो देखें कि है क्या पीछे। ये बड़े सवाल है। और मैं चाहूंगा शेख साहब, यहां पे मैं एक चीज भी सुनाना चाह रहा हूं कि हुकूमत के अपने अंदर से अभी सवालात उठाए जा रहे हैं और इस बात का शोर किया जा रहा है कि हुकूमत को यकीनी तौर पर मुश्किलात को सामना, तो हुकूमत को कड़े फैसले लेने होंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या तकरीर की और उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं और उसके ऊपर फिर हम अपने तजज़ियाकारों से, पैनलिस्ट से इसका रद्द अमल भी लेते हैं। स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नज़र आ रही है नाकामी और एक तरफ नज़र आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफ़गान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज़ फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें और आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, इवन जनरल ज़िया के ज़माने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हाँ, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूँ हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे इसके कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है लीडरशिप में कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत पे जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में? हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है, जो रजा रबानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं क्या, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है? और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी। और उस हवाले से, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूँ रजा रबानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा
کا ہونا چاہیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان, از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے, ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے, یہ ویسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں, کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا. میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی, آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم, پھر کوئی اور آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنس. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو لیڈ رول ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے, اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے, اور ہم صرف مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یو ایز چیئرمین اپر ہاؤس, آئی تھنک یو شوڈ کنوے دا سینٹیمنٹس ٹو دا گورنمنٹ کہ 8 فروری کا, اس میں اب سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا, کس کی باری آئے گی, کس کو روکنا ہے, کس کو لگانا ہے. مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے, میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں, لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی روایت ہے, پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے, ایک بچی اور ایک بچہ, والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی. پیپل آر بینگ کلڈ. یہ ٹھیک کہا انہوں نے, آبرو صاحب نے, کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو. اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی, 6 کو ہے. میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا. کہتے ہیں ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے, ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور آئی تھنک وی آر آن دا رانگ ٹریک. وی ہیو ٹو موو فارورڈ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل, not about any party or person اور کرسی کی جنگ. یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. And I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاؤس ہمارا. تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں, لیڈ ود ایشوز اینڈ آئیڈیاز. اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں ود رضا ربانی صاحب اور آپ لوگ, سب کو ساتھ لے کے چلے تو کوئی سالو دا پرابلمز آف دا پیپل. لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں چکلش. تھینک یو سر. اینڈ دس از این ایشو وچ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ رائٹ ناؤ. اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی, اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں, اور ایک ٹاسک فورس بنا دیں. ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے. ادھر بڑے لوگ موجود ہیں. تھینک یو مسٹر. سی وی دے دینا مشاہد صاحب. تو آپ نے گفتگو سنی مشاہد حسین صاحب کی. شعیب صاحب آپ نے بھی یہ گفتگو سنی ہوگی, آپ نے بھی دیکھا کہ بڑا ایک سخت چانس ہے اس وقت مشاہد حسین صاحب کا, اور سینئر وہ پولیٹیشین ہے. اگر وہ اپنی حکومت کو اتنی اس انداز سے تنقید کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے لیے مشکلات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ حکومت ہے کہاں بھائی؟ سر اسلام آباد میں تو ہے نا, چاہے آپ مانے یا نہ مانے, اسلام آباد میں تو ہے نا. سر اگر یہ حکومت ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مطلب اس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کسی عوام کا کوئی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, کوئی معاشی لحاظ سے آپ بالکل پس کے رہ گئے ہو, آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا. آج صبح میں بازار سے کوئی چیز لیتا ہوں, اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, اگلے دن جاتا ہوں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. معیشت میں آپ کی مطلب آپ کا کنٹرول نہیں ہے, کسی چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں, تو حکومت رہ کہاں گئی؟ کوئی مجھے اس کا جواب دے دے نا. یہ حکومت تو نہیں ہے. لیکن میں شاہ صاحب آپ سے بھی ذرا چاہوں گا کہ یہ جو مشاہد حسین صاحب نے جو تقریر کی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جوڑ لیں شاید خاقان عباسی صاحب کا جو رد عمل آیا ہے مریم نواز صاحبہ کی واپسی کے ساتھ ہی, مفتاح اسماعیل صاحب پہلے ہی پارٹی سے ناخوش ہے. حکومت اتنے سارے مشکل فیصلے آخر کیوں کر رہی ہے جب اس کے اپنے ہی لوگ حکومت کے ناراض ہو رہے ہیں؟ مشکل فیصلہ کون سا ہے؟ وہ تو آسان فیصلے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرسنل ریلیف لینے ہیں, اپنے کیسز معاف کرانے, کرپشن معاف کرانی ہے اور چلے جانا ہے. نا کیسے حالات میں وہ ایک ایسی کمزور حکومت سنبھالے بیٹھے ہیں.
جی شاہ صاحب. میں کہہ رہا ہوں وہ تو سیر گلشن کرنے آئے ہیں, سیر گلشن کر چلیں گے, ان کو کیا فرق لگتا ہے کہ عوام کہاں جا رہی ہے اور ملک کہاں جا رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے شاہ صاحب جی جی سیاسی طور پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر بالکل ایک ان کے جو بڑے سینئر رہنما ہے شاہد خاقان عباسی, جو ان کے سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اب شاید پارٹی سے ان کی تھوڑی راہیں اور ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے, جس کا انہوں نے برملا اظہار کر دیا ہے 2-3 پریس بریفنگز کے اندر. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مشاہد اللہ سید ہے, یہ بڑے آپ کو پتہ دور اندیش انسان ہے, اور یہ ہر پارٹی کے ساتھ ایک بیوروکریسی ٹائپ ان کی ہر پارٹی کے ساتھ ایک ایفیلیشن رہتی ہے, کافی پارٹیوں کا سفر کر چکے ہیں یہ سیاست میں, تو ان کو اب آگے کے حالات نظر آ رہے ہیں اور ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ کشتی اتنے زیادہ ہچکولے کھا رہی ہے کہ اب یہ کشتی ڈوب جائے گی. اور شاہ صاحب اس طرح کی بھی کوئی اطلاعات ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میری مشاہد حسین سید اطلاعات صاحب کے جو ہے, مطابق سر مشاہد حسین سید صاحب جو ہے یہ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, ہمارے مطلب سینئر رہے ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں. جرنلزم سے یہ پہلی مرتبہ نون لیگ ان کو لے کر آئی تھی, اس کے بعد یہ کاف لیگ میں بھی رہے, ٹھیک ہے, پھر اب یہ دوبارہ نون لیگ میں آئے. تو مطلب یہ کہ ان کی بڑی دوررس نگاہ ہوتی ہے, ان کی خاص طور پہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر اور انٹرنیشنلی جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ان چیزوں پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. تو وہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, بات بڑی سیدھی سی ہے. اور شاہد خاقان عباسی جو ہے, شاہد خاقان عباسی جیسا بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے بار بار اگر آئین کو توڑنا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, آئین میں 90 دن کی گنجائش ہے, 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے, بلکہ انہوں نے جو نیا ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ الیکشن کے عید کے فوراً بعد جنرل الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے. تو یہ میں اس کو ایک بہتر ڈیولپمنٹ سمجھوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی کوئی عقل آنی شروع ہوئی ہے. یہ خوشائند چیز ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ دونوں سے ہی سوال ہے. دیکھیں میں ایک آپ کی بات کو میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر الفاظ سنیں مشاہد اللہ سید کے, تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, اگر آپ صحیح سیاسی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. تو یہ تو ایک بہت کلیئر میسج دے دیا ہے انہوں نے پوری سیاستدان جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول اپنی حکومت کے, جس کا وہ خود بھی حصہ ہے اس وقت ایز اے سینیٹر, ان کو بھی ایک پیغام دے دیا ہے کہ آپ ایک بڑی بھیانک غلطی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ الیکشن کے اناؤنسمنٹ نہیں کریں. سر تو کیوں کر رہی ہے حکومت یہ غلطی, یہ بھی تو بتائیں نا, آخر کیا وجہ ہے حکومت یہ غلطی کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت بالکل اب کنفیوز ہو چکی ہے. حکومت کو میں نے آپ کو پہلے کہا نا, یہ صرف حال کو دیکھ رہے ہیں کہ حال بچانے کے چکر میں انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ بھی تباہ کر لی ہے اور اپنا سیاسی مستقبل بھی داؤ پہ لگا رہا ہے. شعیب صاحب صرف کنفیوژن اس کی وجہ ہے. تو اس کا یہ کیوں والا جواب میں دے دوں اگر جی سر گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کی تقریباً 35 سال حکومت رہی ہے. صحیح. خود یہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں. لاہور میں انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو نوازا بھی ہوا ہے, بڑا کچھ کیا ہوا ہے. اب مریم نواز شریف آئی ہے, 20 چینلز کے اوپر 10 دن تک کمپین چلتی رہی, کروڑوں کے اشتہارات دیے گئے, سب کچھ کیا گیا, 6000 بندہ اس کے استقبال پہ اکٹھا نہیں ہوا اس شہر میں جس شہر کی آبادی 2 کروڑ سے اوپر ہے. تو اس میں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. سر وہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ان کا ویلکم کیا گیا. سر دعوے تو دعوے ہیں نا بھائی, میرے پاس تو اس کی ویڈیو پڑی ہے, میں نے تو اس پہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ سامنے دے ہیں. 6000 بندہ نہیں تھا, اور 6000 میں سے بھی 1000-1500 جو تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہوئے تھے یہ دیکھنے کے اس کا استقبال کیسا ہو رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں منیر صاحب؟ میں آپ کو ایک ابھی تازہ ترین اپڈیٹ دے دیتا ہوں. جلدی سے دے دیں. بھاولپور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن ہو رہا ہے, اور اس کے اندر رانا ثناءاللہ صاحب نے تمام اہم لیڈروں کے نام لے کر, نواز شریف کا نام لے کر انہوں نے نعرے لگوائے ہیں, مریم نواز کا نام لے کر نعرے لگوائے ہیں, لیکن انہوں نے شہباز شریف کا کوئی نعرہ نہیں لگوایا.
سر وہ تو پارٹی سپلٹ ہے نا. وہ یہ باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ صورتحال واضح ہے, ایک ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ واضح نظر آتے جاتے ہیں. شاہ صاحب اسی پوائنٹ پہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کا کہا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں نون لیگ میں کوئی ایسا بلاک یا ایسا گروپ بننے جا رہا ہے جو کہ حکومت سے یا حکومتی اقدامات سے ناراض ہے, اور اس میں کون کون لوگ ممکنہ طور پہ مبینہ طور پہ شامل ہو سکتے ہیں؟ سوال آپ دونوں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے گئے تھے کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بیان دیا, مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے آلریڈی اطلاعات ہیں کہ وہ پارٹی سے ناراض ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا شہباز شریف صاحب کو. دوسری جانب مشاہد حسین صاحب کے حوالے سے جو تقریر سامنے آئی ہے وہ خود ایک مکمل مقدمہ ہے جو کہ اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ بیان کی ہے. کیا ایسے ماحول میں اس طرح کی بھی اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ نون لیگ میں کوئی ایسا گروپ فارم ہو رہا ہے جو آگے چل کے نون لیگ کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے یا نون لیگ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, لیکن شاہ صاحب میں چاہوں گا پہلے آپ ذرا اس کا جواب دے دیں, پھر میں راجہ صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ بالکل میری اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شاہد خاقان کی قیادت کے اندر ایک گروپ تشکیل پا چکا ہے, اور یہ اطلاعات بھی بالکل آپ کی درست ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کو اپنا ریزائن پارٹی سے پیش کر دیا. اور کوئی ناشتے پہ دعوت وغیرہ بھی ہوئی ہے جس میں کچھ ایم این ایز وغیرہ بھی آئے تھے؟ مزید بتا دوں, آج سے 4 دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے چک شہزاد اسلام آباد کے اندر 80 سے 100 مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں اور سینئر کارکنوں کا ایک ناشتہ کیا تھا, اور اس کے اندر بہت ساری مستقبل کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مفتاح اسماعیل دوسرا بڑا نام ہے جو اس گروپ کا حصہ ہوں گے, اور اس گروپ کے کو مزید تقویت پہنچے گی مانسہرہ اور ایبٹ آباد یعنی کے پی کے کچھ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہوں گے جو اس گروپ کا ساتھ دیں گے, اور بہت جلد اور آنے والے دنوں کے اندر یہ آپ کے سامنے بالکل سامنے آ جائے گا, اور اس کی میں آپ کو بالکل 100% تصدیق کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کا گروپ تشکیل پا چکا ہوگا. شیخ صاحب یہ آنے والے دن مسلم لیگ نون کے لیے انٹرنل اندرونی خلفشار کا شکار بالکل نشانہ بنتے نظر آ رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کی آواز میں غالباً کوئی کنیکشن ایشو ہے. شیخ صاحب میں چاہوں گا آپ ذرا اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں. یہ بڑا ایک انکشاف ہے کہ ایک اس طرح کا گروپ فارم ہو رہا ہے نون لیگ میں. میں سر گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہسٹری سے جوڑے نا. نون لیگ تو پہلے سے تھی نہیں. 85 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ جو مسلم لیگ جس کو نئے سرے سے وہ غیر جماعتی الیکشنز کے بعد جس کو پیدا کیا گیا وہ جنیجو صاحب کی لیگ تھی. پھر بعد میں جب جنیجو صاحب کو ہٹایا گیا تو نون لیگ بن گئی, نواز شریف صاحب آ گئے. ٹھیک ہے جی. پھر جب نواز شریف پہ برا وقت آیا تو ایک کاف لیگ بن گئی, اور نون لیگ جو تھی وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئی. 2-4 ان کے ایم این اے رہ گئے تھے, بس باقی ساری ختم ہو گئی تھی. صحیح. اب یہ پھر ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو سورج ہے نا وہ اب غروب ہونے پہ ہے. اب وہ بالکل غروب ہو رہا ہے. اب اس میں سے کوئی نئی لیگ نکلے گی, اب پتہ نہیں وہ شاید خاقان عباسی کی نکلے گی یا کسی اور کی نکلے گی, لیکن ایک نئی لیگ نکلے گی. لیکن شیخ صاحب میں اگر میں ایڈ ضرور کر دیجیے گا اس پہ بھی. جی شاہ صاحب آپ کہہ دیں. میں آپ کو ایک بنیادی سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہیں یہ اختلافات کی وجہ کیا ہے. یہی سوال میں کرنے لگا ہوں سر, یہی سوال میں کرنے لگا ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی ہے, کیا کوئی حکومت غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے یا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں فی الوقت جو پوزیشن ہے ان کی اتنی مستحکم نہیں ہے, تو اسی وجہ سے یہ جو پارٹی کے اپنے لوگ ناراض بھی ہیں اور خفا بھی ہیں, اور میاں صاحب کی وطن واپسی کا نہ آنا, میاں صاحب خود وطن واپس نہیں آ رہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. میاں صاحب واپس آئیں گے, یہ اسی طرح انہوں نے ہمیشہ نعروں تک رکھا ہے اور یہ نعروں تک ہی رکھ رہے ہیں. یہ ابھی 90 کی سر آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب کو آنا چاہیے, لاہور فیصل آباد کی گلیوں میں چکر لگانا چاہیے؟ کیا وہ لگا سکتے ہیں آپ کے خیال سے؟ شیخ صاحب بتائیں, آپ لگا نہیں سکتے سر, وہ اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے.
اچھا، ہم بنیادی بات کی طرف آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس طرح کے اگر سیاسی اختلافات کی رپورٹس آ رہی ہیں آپس میں رہنماؤں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو پارٹی کا جو اب اگلا عہدہ دیا گیا ہے اور ان کو پارٹی کے جو اب ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے. اس کا اظہار بہت پہلے چودھری نثار علی خان کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اختلافات ہوئے وہ صرف مریم کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے ان کے اختلافات ہوئے. اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اب شاید خاقان عباسی کے بھی اختلافات جو ہے وہ مریم کی وجہ سے ہی ہیں. شریف صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ذمہ داریاں بڑھائی جا رہی ہیں اس حوالے سے یہ اختلافات ہیں؟ کیونکہ اظہار تو کیا گیا اس حوالے سے. نہیں، اس پہ میں کچھ اور کہنا چاہوں گا. شاہ صاحب کی بات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر 100% اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ جو موروثیت کی بات کر رہے ہیں، موروثیت تو جب سے نون لیگ بنی ہے تب سے چلی آ رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ میرا پوائنٹ ہے کہ وہ تو جانتے تھے کہ اگلا. نہیں شعیب صاحب، یہ موروثیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، وہ شخصی اختلاف کہہ رہا ہوں. آپ کی بات کو میں انڈوز کر رہا ہوں. موروثیت کی سیاست پہ تو یہ جاتے ہیں، یہ جائیں گے کہ اگر کسی کو آگے ذمہ داری بھی دیں گے تو وہ ان کے خاندان کا ہی ہوگا، کوئی دوسرا بندہ نہیں آ سکے گا ان کے پارٹی کے. تو سر مریم نہیں ہوگا تو پھر کون؟ مریم نواز صاحبہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی سوال سمجھ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بولیں. صاحب، اگر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے شخصیت کا اختلاف ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ کیا حمزہ شہباز ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا جو فی الحال کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، یہی تو پرابلم ہے نا اس پارٹی کے اندر. اب مطلب خواجہ آصف کے بال سفید ہو گئے، خواجہ سعد رفیق ایم کالج سے شروع ہوا اور آج تک مطلب یہ کہ وہ جوتے کھا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کے والد محترم جو تھے وہ مطلب یہ کہ اس جو موجودہ مسلم لیگ سو کارڈ جو پہلے جنیجو تھی بعد میں نون ہوئی پھر مطلب چلتی رہی، اس کے بانیوں میں سے تھے. ان لوگوں میں سے کسی کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. ہمیشہ ان کے خاندان سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس پہ مطلب یہ کہ کبھی نہ کبھی تو اختلافات اٹھنے تھے یا نہیں اٹھنے تھے. دیکھیں، یہ جو ان کے جو سو کارڈ جو پرانے لیڈران ہیں وہ ساری زندگی ان کا کام صرف یہی ہے کہ نعرے لگاؤ. تو سمجھ نہیں آ رہا. مطلب ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بانیوں میں سے ہوں اور میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے، یہ کیا. سر، بانی میں سے ہونا اور خاندان میں سے ہونے میں فرق ہے نا. آپ سمجھ نہیں رہے شریف صاحب. بانی ہونا الگ بات ہے اور خاندان کا ہونا الگ بات ہے. پاکستان میں تو ہمیشہ سے ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں، ہمیشہ عروج کیا ہے، اسی کا رول رہا ہے اس میں. سر بالکل رہا ہے لیکن اب نہیں رہے گا. اب جو حالات جو پیدا اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر نون لیگ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت بھی ہوگی اور یہ سارے لوگ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں مریم نواز صاحبہ کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھی چلیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھوں، مریم نواز صاحبہ جب لاہور واپس لینڈ کیا انہوں نے، تو وہ جو استقبال میں پرانے جو مسلم نون کے سینئر پولیٹیشنز تھے ان میں سے بیشتر وہاں موجود نہیں تھے. اس نے بھی ایک سوال کھڑا کیا ہے. نہیں، سعد رفیق وہاں پہ تھا، خواجہ آصف وہاں پہ تھا، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ 2.5 کروڑ کے شہر میں وہ لوگ کتنے اکٹھے کر سکے. 5-6 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے وہاں پہ بھائی اس کے استقبال پہ، اس شہر میں جس شہر پہ انہوں نے 35 سال حکومت کی ہے. تو سر وہ سرجری کرا کے واپسی آئی ہیں، کوئی ملک فتح کر کے تو نہیں آئی تھی. تو آپ کیا سمجھے 6 لاکھ بندہ کھڑا کر دیتے؟ سر وہ اپنی علاج کی غرض سے وہاں گئی تھی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جلا وطنی تھوڑی تھی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6 لاکھ بندہ وہاں پہ ہوتا. نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کروڑوں روپے کے اشتہارات کس لیے دیے گئے تھے بھائی؟ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. کروڑوں روپے کے اشتہارات، 10 دن 20 چینل ایک ہی چیز پہ کھپ پڑی رہی کہ جی مریم آ رہی ہے اور استقبال کے لیے 6,000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے اس شہر میں جس کا 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ وہ اشتہارات کس لیے دیے گئے. وہ تو علاج کرانے گئی تھی نا، علاج کرا کے وہ سیدھی گھر بھی آ سکتی تھی. پھر یہ سارا یہ اتنا جو یہ سر شاید اشتہارات کی پلاننگ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی، غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن شاہ صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بھی جواب دے دیں، کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مسلم نون پاکستان میں سیاسی اعتبار سے کافی عرصے سے کافی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. اور اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اس طریقے سے جب بکھر رہی ہو یا اس میں کوئی بلاکس کی بات بنتی ہے یا اس میں کوئی گروپس کی بات بنتی ہے یا اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑتے ہیں، تو یقین طور پہ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے.
بات یہ ہے کہ شعیب راجہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. موروثی سیاست کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حمزہ شہباز مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالے, ٹھیک ہے؟ اور مریم صفدر صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ جنید صفدر کو وہ لانچ کرنے کے لیے آئی ہے کہ جنید صفدر اگلا وزیر اعظم ہو پاکستان کا. تو بیسیکلی آپ اس بات کو دیکھیں, میں نے آپ کو اندر کی بات بتا دی ہے, اصل جھگڑا اس بات کے اوپر پارٹی کے اندر چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ اب یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو اس حکومت کا حصہ رہے گا اور جو اس حکومت کا ساتھ دیتا رہے گا, اس کو اگلے انتخابات میں کوئی انتخابات لڑنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے کوئی اس کے پاس بیانیہ نہیں رہے گا. تو بیسیکلی اب یہ اگلے الیکشن کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ورکرز کنونشن کرنے کی باولپور میں مسلم لیگ نون کو کیا ضرورت پیش آئی. وہ ضرورت یہ پیش آئی کہ اب مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا جو نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے وہ اصل میں آج سے الیکشن کیمپین کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. تو سر میں کوئکلی بتا دیں کہ اب عید کے فوری بعد پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. سر الیکشن تو ان کو کروانے پڑیں گے, اور الیکشن تو آپ کو کروانے پڑیں گے. اور نہیں سر, میرا نہیں خیال. الیکشن جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن نہیں ہوں گے. اب یہ بات جو ہے یہ جنرل الیکشن پہ ہی جائے گی, تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے جو بھی ہوگا. ٹھیک ہوگی سر, آپ کا پوائنٹ آگے یقینی طور پہ یہ اہم ہے کہ اس وقت انتخابی عمل کب ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں یقینی طور پہ ہر گزرتا دن, ہر گزرتا لمحہ تمام تو صورتحال کو اثر نو ترتیب دے سکتا ہے, تبدیل کر سکتا ہے, اور یہ کس کے حق میں ہوگی, کس کے خلاف جا سکتی ہے, یقینی طور پہ کہنا مشکل ہوگا. لیکن فی الحال جو اشارے نظر آ رہے ہیں, جو صورتحال واضح ہو رہی ہے, اس میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جتنا وقت گزرے گا, اگر حکومت نے بہتر اقدامات نہ کیے اور اسی طریقے سے مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا, تو حکومت کے لیے عام انتخابات میں بہتر کارکردگی دکھانا یقینی طور پہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن.